ایک بھائی نے فرمایا کہ میرے پیر صاحب جو ہیں وہ کم عمر ہیں، میری عمر زیادہ ہے، ان کی کم ہے۔ جیسے صاحبزادہ صاحب گدی پر بیٹھ جاتے ہیں تو ان سے بیعت کر لی، تو اب یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ وہ تمہاری کیا تربیت کریں گے، تم بڑے ہو وہ چھوٹے ہو، تم ان سے بیعت توڑ کر کسی دوسرے سے بیعت ہو جاؤ، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل غلط کہا۔ اس کا عقل کا تعلق، سمجھ کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، پھر اپنے مجاہدات ہوتے ہیں، محنت ہوتی ہے۔ کتنے آپ نوجوان علماء کو دیکھیں گے کہ بالکل ینگ ہوں گے، اور کتنے ہی لاکھوں بوڑھوں کو آپ دیکھیں گے جن کو دین کی ABC بھی نہیں آتی۔ اب عمر کے اعتبار سے تو یہ کم ہے، لیکن علم زیادہ ہے، تربیت زیادہ ہے۔ اس کو سوال کو جواب کو میں کمپلیٹ کروں گا، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کویسچن ہوا تھا کہ پیر صاحب کم عمر کے ہیں، میری بڑی عمر ہے، کسی نے کہا کہ وہ کیا آپ کو سکھائیں گے، کیا آپ کی تربیت کریں گے، کسی اور سے بیعت ہوں۔ تو ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ حکمت، دانائی، علم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت، اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، ایک وفد آیا تو آپ نے کہا کہ جی کہیں، ان میں سے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ بیٹھیں، کسی بڑے عمر کے آدمی کو بات کرنے دیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ یا امیر المومنین، اگر عقل و دانائی کا تعلق عمر سے ہوتا تو آپ کی جگہ آپ سے بڑی عمر کا آدمی بیٹھا ہوتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ بات کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اب دیکھیں یہ کہاں سے کنفرم ہوا کہ کسی بڑی عمر کے پیر صاحب سے بیعت کر لیں، وہ ضرور تربیت کے قابل ہوں گے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ جا کر دیکھیں، ڈبے اور جعلی پیروں کی بھرمار ہے جو اچھے آستانوں اور باعمل پیروں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ بعض اوقات تو بڑی بڑی عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ABC نہیں آتی، نماز سن لیں نماز تک نہیں آتی، تو یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ضرور دیکھیں کہ کیا ان میں تربیت کی صلاحیت موجود ہے کہ نہیں۔ نمبر ایک، ان کے پاس علم دین ہونا چاہیے، کم از کم فرض علوم انہوں نے کیا ہوا ہو۔ دوسرا، ان کا ظاہر شرع کے بالکل موافق ہونا چاہیے۔ تیسرا، علانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں۔ چوتھا، اپنے مریدین پر بغیر کسی طرفداری کے اور نفسانی خواہش کے کامل توجہ رکھتے ہوں، انہیں گناہوں سے بچاتے ہوں، علم دین سکھاتے ہوں، علم دین سیکھنے کی ترغیب دیتے ہوں، دنیا سے زیادہ فکر آخرت دیتے ہوں، تو چاہے جوان بچہ ہی کیوں نہ ہو، ان کی بیعت بہت ہی اچھی ہے۔ اور اس کے برعکس معاملہ ہو تو بوڑھے کی بیعت بھی بیکار ہے۔ تو ہاں، اگر وہ اس قابل نہیں ہیں تو پھر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ میری درخواست ہے اس تمام لوگوں سے، میری کتاب قرب الہی لے لیں۔ اس کا جو 13واں کمال ہے، میں نے کمالات لکھے ہیں، 13ویں کمال کے اندر جو 10ویں 11ویں کمال کے اندر جو پیر صاحبان کے بارے میں ہے کہ کیسا پیر ہونا چاہیے، کیسے اس کو پہچانیں، کون کون سی اچھی علامات ہیں، کون سی بری علامات ہیں، کس کی بیعت جائز کس کی نہیں، اس چیپٹر کو ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ بیعت ہونے کے بارے میں یا بیعت کو قائم رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں غالباً ایک اچھا اور درست فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ PRP سے علاج کروانا کیسا ہے، یعنی پلیٹلیٹس رچ پلازما۔ اس میں ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، اس میں مریض کے اپنے پلیٹلیٹس لیتے ہیں جو بلڈ سیل کی طرح ہوتے ہیں، اور انہیں انجیکشن کے ذریعے جسم کے کسی حصے میں لگاتے ہیں، انجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بال اگانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اور بیماریوں میں بھی نافع ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے اس طرح بلڈ سے کچھ چیزیں لے کر سیلز وغیرہ اور اس سے علاج کروانا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، بلڈ ہمارے نزدیک نجاست غلیظہ ہے اور حرام ہے، اور اپنے اس طرح کی چیزیں علاج کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ یہ صرف وہاں پر اجازت دی جائے گی کہ جب جان کا خطرہ ہو، جب بہت ہی زیادہ انسان اذیت اور تکلیف کے اندر ہو، جیسے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حرام سے انتفاع تو جائز نہیں، اس طرح انسان کی جسمانی عضو سے انتفاع جائز نہیں، لیکن چونکہ سامنے والے کی جان بچنا اس پر ہی موقوف ہے، اس لیے وقتی طور پہ اس کی اجازت ہوگی۔ ایسے ہی اگر ہم نے حلال چیزوں سے علاج کروایا اور تمام وہ چیزیں کارگر ثابت نہ ہوئیں اور تکلیف بہت زیادہ ہے، مسلسل ٹینشن ہے، بیماری ہے، اذیت ہے، درد ہے، تو اس تسلسل سے اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے پھر بقدر ضرورت حرام کی طرف علاج کے لیے بڑھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر حرام چیز سے علاج کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے وہ اپنا ہی جسمانی عضو کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے یہ پہلے دیکھ لیں کہ کیا یہ انتہائی کسی بیماری میں سخت ضرورت ہے، اور پہلے حلال چیزوں سے علاج کروا کر تھک چکے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔
اور وہ علاج نہ کروانا باعث تکلیف بھی ہو رہا ہو، تو جان کا خطرہ، شدید تکلیف۔ اگر یہ نہیں ہے تو صرف زینت کے لیے، صرف معمولی چیزوں کے لیے، یا حلال کو استعمال ہی نہ کریں، بس کسی سے سنا اور فوراً حرام سے علاج کی طرف چلے گئے، یہ سب ممنوع ہوگا۔ امید ہے کہ آپ 2-3 دفعہ میرے جواب کو یوٹیوب پہ سن لیجئے گا تو بہت ہی اچھا کلیئر ہو جائے گا۔ کسی نے کہا سنا ہے کہ علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ ہوتی ہے اور پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ہم اس کا برعکس کر دیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہی نصیحت فرمائی کہ اگر کبھی تم سے خطا ہو جائے، علانیہ خطا ہو تو علانیہ توبہ کرو، اور پوشیدہ خطا ہو تو پوشیدہ توبہ کرو۔ علانیہ مطلب لوگوں کے سامنے، چاہے وہ 4-5 ہی ہوں، یہ نہیں کہ کوئی ڈنکے کے چوٹ کے اوپر کریں، 4-5 آدمیوں کے سامنے کیا یا مجمع کثیر کے سامنے ہو گیا مثال کے طور پر۔ اس کی توبہ علانیہ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ علانیہ گناہ کریں، لوگوں میں مطلع ہو گئے اور آپ نے چپکے سے توبہ کر لی، لوگوں کو کیا پتہ، تو لوگ آپ سے بدگمان ہوں گے کہ یہ گناہ گار ہے، زبانی غیبت کرتے رہیں گے، قلبی غیبت میں مبتلا ہوں گے، بدگمانی پیدا ہوگی، آپ کی تعظیم میں فرق آئے گا، وہ دوسروں کو آپ سے بدظن کرتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ آپ کی پوشیدہ توبہ سے کیسے رکے گا؟ اس لیے ان کے سامنے توبہ کرنی ہوتی ہے تاکہ لوگ کہیں بھئی تائب ہو گئے، اب اس کے خلاف کچھ نہ بولو، دل صاف کر لو، ٹھیک ہے، اللہ ان کو دوبارہ عزت عطا فرمائے۔ اور مخفی گناہ کی توبہ پوشیدہ چھپ کر ہوتی ہے، وہ اگر آپ سامنے کر دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام کے گناہ بخش دے گا، لیکن ان کے نہیں جو پوشیدہ طور پہ گناہ کریں، اللہ اس کا پردہ رکھے اور پھر وہ کسی کے سامنے اس کو بیان کر دیں۔ اس کا مطلب ہے اپنے گناہ کا اظہار ایک اور گناہ ہوتا ہے۔ تو مخفی گناہ کیا تھا، کیوں بتا رہے ہیں کہ میں نے چھپ کے شراب پی تھی، میں نے زنا کیا تھا، میں نے فلاں غلط چیز دیکھی تھی یا سنی تھی، یہ اگر آپ کسی کے سامنے ظاہر کر دیں گے اور پھر کہیں گے اب میں توبہ کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے، آپ نے تو ظاہر کر دیا یہی گناہ ہے، تو چپکے سے توبہ کرنی تھی۔ اب برعکس کے اندر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ الٹا اگر کر لیں، علانیہ توبہ کی چھپ کے کر لیں اور چھپ کے توبہ کی علانیہ کریں، تو یہی ساری خرابیاں سامنے آئیں گی جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں، لہٰذا برعکس نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ایک یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے خطا ہوئی اور لوگ اس پر مطلع نہ ہو سکے اگرچہ وہ علانیہ تھی، تو اب ایسی صورت کے اندر کہ فرض کر لیں کوئی خطا ہوئی ہے لیکن لوگوں کی توجہ نہیں رہی، لوگ سمجھ نہیں پائے اس کو، تو اب اللہ نے پردہ رکھا ہے تو رکھیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں، اب اس کی مخفی توبہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پیسے لے کر اتارا کرنا، جن اتارنا، استخارہ کرنا، مطلب اسے دھندا بنا لینا کیسا ہے؟ دیکھیں جو عاملین حضرات ہوتے ہیں اگر یہ باشرع ہیں، باعمل ہیں، نمازی ہیں، قرآن و حدیث سے اور پاکیزہ چیزوں سے ہی علاج کرتے ہیں اور غیبی امور کے اندر جرأت مندانہ مداخلت نہیں کرتے ہیں، مثلا یہ کہنا کہ مجھے پتہ ہے تم پہ جادو کرا دیا فلاں یقین کے ساتھ، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی میرے حساب سے ایسا آیا ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے 100%، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، رسول غیب کے معاملات جانتے ہیں، تو میں آپ کو علاج بتا دیتا ہوں، اللہ چاہے گا تو علاج ہو جائے گا ورنہ نہیں، اس طرح کے معاملات۔ لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہو گیا اور اس طرح ہو گیا اور میں ہر چیز کا علاج کر دوں گا فلاں، یہ گویا کہ غیبی امور کے اندر مداخلت کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اسی طرح جدائی کے تعویذ نہ دیتا ہو، گندگی کی طرف مائل نہ کرتا ہو کہ کسی گندے عمل کی طرف کرے، یا تعویذات کو گندے مقامات پہ دفنانے یا گندی جگہوں پر باندھنے کی ترغیب نہ دیتا ہو اور اللہ کے لیے کام کرتا ہو، تو یاد رکھیں یہ کام کرنا بھی شرعاً جائز اور اس کا معاوضہ لینا بھی شرعاً جائز۔ یہ صحیح صحاح ستہ میں روایت موجود ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو ایک گاؤں کے پاس سے گزرے، عرف کے مطابق ان سے کہا کہ مہمان نوازی کرو، انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے ہیں، ہم چل پڑے۔ کچھ دیر بعد اس کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے، تم میں کوئی ایسا ہے جو دم کر سکتا ہو؟ تو ہم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں دم کر سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بدلے 40 بکریاں لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے جا کے دم کیا، وہ صحیح ہو گیا، 40 بکری لے آیا۔ تو ہم نے کہا ہم تو نہیں جانتے تھے کہ تم دم کرتے، اس نے کہا مجھے آتا تھا۔ اب اختلاف پیدا ہوا کہ ان بکریوں سے نفع اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور یہ بات عرض کی، سرکار مسکرائے اور فرمایا کہ آپ نے کیا چیز دم کی؟ انہوں نے کہا میں نے الحمد شریف پڑھ کر پورے کامل یقین سے دم کی، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ ہم نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ان بکری سے ہم کوئی استمتاع کر سکتے ہیں، انتفاع کر سکتے ہیں، نفع اٹھا سکتے ہیں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بلکہ اس میں میرا حصہ بھی رکھو،
دیکھیں یہ قیامت تک کے لیے سرکار نے، جو بعض ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں نا کہ فلاں عامل نے تو ہم سے پیسہ مانگ لیا، اور جو پیسہ مانگے اس کے ہاتھ میں کہاں شفا ہوگی، یہ آپ نے اپنے پاس سے نکال لیا۔ دیکھیں یہاں پر پیسہ بھی مانگا، بکریاں مانگی، شفا بھی ہوئی، نبی کریم نے اس میں سے اپنا حصہ بھی رکھا۔ اس لیے مطلب اس طرح نہ کریں۔ ہاں یہ جعلی غلط قسم کے عاملین سے بچیں جو آپ کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں، جو آپ کو ضعیف الاعتقاد بنا رہے ہیں، ان سے بچنے کا حکم ہوگا۔ اب یہ کہ اتارا کرنا، یہ وہی بات ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے لگتا ہے جادو ہے، مجھے لگتا ہے جن ہے، کنفرم نہ کہ جن ہے تم پر، جادو ہے، یہ غیب کی چیزیں آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ کوئی کنفرمیشن کے ساتھ نہیں بتا سکتا۔ اگر کوئی میری بات کو برا مانے اور کہے کہ مفتی صاحب کو تو پتہ نہیں، یہ تو عالم ہیں، تو پھر ان سے کہیے گا اچھا یہ بتاؤ جن ہے؟ یس۔ جادو ہے؟ یس۔ جب تم اتنا بتا سکتے ہو بتاؤ میری جیب میں کیا ہے، بتاؤ آج میں کیا کھا کر آیا ہوں، میری بیوی کا نام بتاؤ، میرے ابا کا نام بتاؤ، میرے اس چچا کا نام بتاؤ جو افریقہ کے اندر فوت ہوا، اس کا نام بتاؤ، نکالو ذائچہ۔ 2 منٹ میں ساری ختم ہو جائے گی اکڑ دھکڑ۔ یہ مطلب اسی لیے کہا کہ یہ کہیں کہ بھی میرا جو ذائچہ وغیرہ وہ یہ بتا رہا ہے، میں کون سا غیب جانتا ہوں۔ لیکن جب اس طرح کہیں گے تو آپ بھی یقین نہیں کریں گے کہ یار یہ کمزور سا آدمی ہے اور اس کا دھندا چلے گا نہیں۔ اس لیے وہ اتنے وثوق کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آپ لرز جائیں کہ لگے تم پر سفلی ہوا ہے اور بڑا ٹائٹ کروا ہے، علاج نہیں کرواؤ گے تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گے تمہاری۔ ارے بھائی آپ کیا نبی ہیں معاذ اللہ؟ اس طرح آپ نے سب باتیں کہہ کر سامنے والے کو بیچارے کو پریشر میں لے لیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹ کے اب آپ کی طرف مکمل متوجہ ہو گیا کہ حضرت ہی میری مشکلات کو حل کریں گے، اور حضرت کر نہیں پاتے۔ ایک تعویذ دیا فیل، دوسرا دیا فیل، ایک وظیفہ فیل، آخر میں کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ کیوں؟ پہلے تو آپ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، اب کیا ہوا؟ تو یہ برا نہ مانیں، لیکن ایسا